الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لے جی، ماضی مجہول ہم نے پڑھا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی پھر ایک دفعہ میں دہرائی کر دوں کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ماضی مجہول کے لیے تھوڑا سا ہمیں ماضی معروف بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، قرأ کا مطلب اس ایک مذکر نے پڑھا، القرآن قرآن کو۔ دیکھیں قرأ کے اندر معنی کیا ہے؟ اس ایک مذکر نے پڑھا، القرآن قرآن کو۔ تو قرآن یہاں پر مفعول ہے، قرآن یہاں پر مفعول کے طور پر آیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، قرأ الولد القرآن، لڑکے نے قرآن پڑھا، پڑھا لڑکے نے قرآن کو۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، جو پڑھنے والا ہے، جو فاعل ہے، وہ اس میں ظاہر کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، جب ہم فعل مجہول بنائیں گے تو اس کا ایک وزن ہوگا فعیلا۔ فعیلا جو ہے کے وزن پر جیسے ایک لفظ ہے قری'a، قری'a کا مطلب وہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ پڑھا گیا۔ اب جو اس کے اندر وہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے، جس کو ہم نے کیا کہنا ہے، یعنی مفعول کی جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، ہم نے اسے کہنا ہے نائب الفاعل۔ ہم نے اس کا نام رکھا ہے نائب الفاعل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل کی جگہ اس نے لے لی ہے، فاعل تو چلا گیا۔ اسی طرح دیکھیں، قرأ کا مطلب اس ایک مذکر نے پڑھا، قری'a کا مطلب وہ ایک مذکر پڑھا گیا۔ یہاں پہ اگر ہم رکھیں قاتلا، مختلف لوگوں کو، یا مطلب مثال اگر ہم لکھ لیتے ہیں کہ قاتل حامدن، اس ایک مذکر نے حامد کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ کہیں، یہاں پہ اگر کہیں گے، اوپر اگر ہم نے کہا ہے تو حامد جو ہے مفعول ہو گیا اور قتل کرنے والا فاعل ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ قتیلا اگر ہم لفظ بولتے ہیں تو اس میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اوپر قاتلا اس نے مارا، قتیلا وہ مارا گیا۔ قاتلا کے اندر اس فاعل ہے اور قتیلا کے اندر اس یا وہ مفعول ہے، جس کا نام رکھا گیا اسم الفاعل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل کی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، قُرِئَ القرآن، قرآن پڑھا گیا۔ قرآن حالانکہ مفعول ہے، لیکن یہ فاعل کی کیونکہ جگہ پہ آیا ہے تو شکل اس نے وہی اختیار کر لی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے نائب الفاعل۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کی فعل مجہول کی مثال پڑھی تھی، اپنا کیا کہتے ہیں گردان پڑھ لی تھی۔ فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما۔ اچھا جی، سکرین ادھر بھی رکی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ کیا وجہ بن گئی ہے اس دفعہ۔ چلیں جی، اب میں نے کھول دی ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو فعل مجہول ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھیں۔
یہ دیکھیں، خلقت، رفعت، نصبت، سطحت. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا المتعدی الی المفعولین. تو دو مفعول اگر آئیں گے تو اس کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ جی جی بالکل، اعراب کی تبدیلی سے ہوگی، لیکن اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ فعل مجہول آیا ہوا ہو اس کے بعد اگر جو اس میں ظاہر ہے وہ فاعل کی شکل میں ہوگا تو وہی اصل میں مفعول ہوگا، لیکن ہم اسے کہیں گے نائب الفاعل. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے 44 نمبر سلائیڈ پر جو چیز سمجھی تھی وہ کیا تھی؟ اگر دو مفعول کسی جملے کے اندر آتے ہیں اور وہ اس سے پہلے جو ہے فعل مجہول استعمال ہوا ہے، تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے مفعول نائب الفاعل کون سا ہے اور ویسے جو ہے دوسرا مفعول کون سا ہے؟ تو آئیں گے تو دو مفعول، وہ ساری ہم اب جو ہے دوبارہ ترتیب دیکھتے ہیں. نائب الفاعل بالکل رفع میں ہوگا، بالکل رفع میں ہوگا. یہ فائل کی کیونکہ جگہ پہ آئے گا تو رفع کی شکل ہوگی اس کی. ابھی ہم دوبارہ دیکھنے لگے ہیں نا اسی کو. تو اب آپ دیکھیں، حسب حامد محمودن. حسب حامد، حامد نے گمان کیا، محمودن محمود کو. تو اس کا مطلب ہے بات ادھوری ہے، اس کے لیے دوسرا مفعول کی ضرورت ہے. دیکھیے گا اب، حسب حامد محمودن عالما. یہاں پہ ایک چیز کیا آئی ہے؟ حسب حامد، حامد نے گمان کیا، محمودن محمود کو، عالمن عالم. ٹھیک ہے. تو دو مفعول اب یہاں پہ آئے ہیں. اس کے بعد دو مفعول جہاں پہ آتے ہیں تو بعض جگہوں پہ بات مکمل کرنے کے لیے دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اچھا جی، اب آپ ذرا غور کریں کہ اس کے بعد فعل جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے نا، یہ فعل معروف لگایا ہے. اس کے بعد والا جو فعل ہے وہ فعل مجہول استعمال ہم کر رہے ہیں. حامد کیونکہ فاعل بن رہا ہے نا، جب ہم مجہول کریں گے تو فاعل غائب ہو جائے گا، تو اس کی جگہ پر جو مفعول تھا محمودن وہ جگہ لے لے گا. تو وہ فاعل کی شکل تو اختیار کر لے گا لیکن ہوگا وہ مفعول. تو اب آپ دیکھیں، حسب حامد محمودا عالما. حامد نے گمان کیا کس کو؟ محمود کو عالم. یعنی حامد نے محمود کو عالم گمان کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب ہم نیچے آئیں گے تو نیچے کیا ہے؟ حسیبہ، وہ گمان کیا گیا. کون گمان کیا گیا؟ وہ اسم ظاہر کے طور پر ہے. جو گمان کیا گیا وہ اسم ظاہر کے طور پر ہے. وہ کون ہے؟ محمودن، جو کہ مفعول ہے لیکن رفع کی حالت میں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم الفاعل کی جگہ پر آیا ہے، یعنی فاعل کی جگہ پر آیا ہے، اسم الفاعل نہیں، فاعل کی جگہ پر آیا ہے. اس وجہ سے یہ اسی کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ حسب محمود، محمود گمان کیا گیا. جو گمان کیا گیا وہ مفعول ہے نا، لیکن شکلاً یہ فاعل کی شکل کا ہوگا. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مفعول ہے؟ ہم اس سے پہلے دیکھیں گے فعل مجہول موجود ہے. اگر فعل مجہول موجود ہوگا تو اس کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے، اسم ظاہر کے طور پر، وہ ہوگا تو مفعول لیکن وہ نائب الفاعل کہلائے گا اور رفع کی شکل، رفع کی حالت میں ہوگا. اب آپ ذرا دیکھیں، اب دیکھیں یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، لیکن کیونکہ یہ فاعل کی جگہ پر آیا ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہے. یہ فاعل کی جگہ پر نہیں آیا تو یہ ویسے کا ویسا ہے. تو اگر دو مفعول اس طرح آ جائیں اور پہلا مفعول نائب الفاعل ہو تو دوسرا جو مفعول ہے وہ اپنی اصل شکل میں آئے گا. اب ہم دیکھیں، ترجمہ کرتے ہیں. حسب محمود عالما، محمود عالم گمان کیا گیا یا گمان کیا گیا محمود عالم. ٹھیک ہو گیا.
مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو کافی حد تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں آگے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. لیں جی، اب آپ کی باری آئی ہے مضارع پڑھنے کی. حال اور مستقبل کا دونوں کا معنی دیتا ہے. مضارع حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے عربی کے اندر زمانے دو ذکر کیے جاتے ہیں، ایک ماضی اور دوسرا مضارع. اب مضارع کے اندر حال کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا مفہوم بھی ہوتا ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ نے تین چار یہ چیزیں جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یا تا الف ہے، اس کو آپ نے حمزہ سمجھنا ہے. یہاں پہ الف ہے لیکن اسے حمزہ، اصل میں یہ حمزہ ہے. حمزہ اور نون، اس کے اوپر زبر لگانی ضروری ہے. یہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو یہ انہوں نے نا لفظ بنایا ہے نا یتان. ٹھیک ہے، یتان اگر بنائیں گے تو درمیان میں آپ کو الف بنانا پڑے گا اسے. ٹھیک ہے، تو آپ بس سمجھیں کہ یہ حمزہ ہے. یتان ایک لفظ بنتا ہے جو کہ آپ کو یاد رہ سکتا ہے. تو یہ چار علامات ہیں، یہ مضارع کی علامات کہلاتی ہیں. اس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ مضارع ہے. اب دیکھیں فعلا تھا نا، یا فعیلا تھا یا فعولا تھا. ٹھیک ہے، تو فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، اس کے اندر یعنی اس کا ماضی کیا تھا؟ فعلا. اب یہاں پہ یہ یفعلو، بلکہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں فعلا. دیکھیں فعلا، اس کا ماضی کیا تھا؟ فعلا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یفعلو. ماضی کا ہم نے مجہول پڑھ لیا ہے، مضارع کا مجہول ابھی نہیں پڑھا. تو مضارع پہلے پڑھیں گے، بعد میں اس کا مجہول پڑھیں گے. ابھی دیکھیں ہم نے کیونکہ ماضی پڑھ لیا تھا تو اس کا ماضی مجہول پڑھا. اب ہم نے مضارع پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کا بعد میں ہم مضارع مجہول بھی پڑھیں گے. تو دیکھیں فعلا، فعلا کے ہم نے شروع میں کیا کرنی ہے؟ ایک علامت مضارع لگانی ہے، یا علامت مضارع کے طور پر لگانی ہے، اور اس کے اوپر زبر لگا دینی ہے. اور جو فعلا ہے نا، اس کی فا کو اس کے اوپر سکون کی علامت لگا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فعلا بن جائے گا. فعلا کے آخری حرف کو آپ پیش لگا دیں تو یہ بن جائے گا یفعلو. تو یہ جو آخری حرف ہے نا لام، اس کے اندر سارے مضارع کے جتنے بھی ہم جو ہے ابواب پڑھیں گے، مضارع جتنے بھی ہوں گے ان کے آخری لام کلمے پر پیش ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو پکی چیز ہو گئی، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت نہیں. آخری حرف ہمیشہ پیش والا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں. پہلی حالت میں، دوسری حالت میں نہیں، پہلی اس کی حالت پیش والی ہوگی. یفعلو، دیکھیں یفعلو بن گیا. اب اس کی ہم گردان پڑھیں گے. یہ شروع میں علامت یا جو ہے علامت مضارع کے طور پر لگ گئی ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے نا علامت مضارع یا. تو یہ اس کے اندر دیکھیں چار سیغے ہیں جہاں پہ لال کلر والی یا ہے، یہ علامت مضارع کے طور پر ہے. دیکھیں یفعلو. اب ہم اس کو مٹا دیتے ہیں اور آگے بس ایسے پڑھتے ہیں. دیکھیں یفعلو، یفعلا، یفعلو، تفعلو، تفعلا، یفعل. اسی طرح تفعلو، تفعلا، تفعلو. اسی طرح تفعلی، تفعلا، تفعل، افعلو، نفعلو. اچھا، اب یہ جو یفعلا ہے نا، یہاں پہ یفعلا ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کا جو تثنیہ بنائیں گے تو آگے کچھ ایک یا دو حروف کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یفعلانی. آگے ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. دیکھیں
یفعلو سے یفعلانی، یفعلونا، تفعلو سے تفعلانی، یفعلنا. یہ جو مؤنث کا ہے نا سیغہ، اس کو ہم یا کے ساتھ شروع کریں گے. پہلے دیکھیں یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. پھر جب مؤنث غائب کی بات آتی ہے تو پھر تفعلو کہیں گے. پھر آگے تفعلانی، اس کے بعد یفعلنا. لام کو ساکن کر دیں گے. اب لام ہر جگہ پہ ساکن ہی آئے گا. تفعلو، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا. اسی طرح تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. قاعدہ دیکھ لیں اس کے اندر. مضارع سے متعلق تین اہم باتیں نوٹ کر لیں. پہلی کیا چیز ہے؟ فا کلمے سے پہلے علامت مضارع لگائیں گے. فا کلمے پر علامت سکون لگائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو فا کلمے پر ہر جگہ پر علامت سکون نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی علامت سکون ہے. اسی طرح عین کلمے پر فتحہ آئے گی. عین کلمے پر فتح آئے گی، جو ہے مضارع کی یہ نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں اس انداز میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہیں پہ بھی کسی عبارت میں. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. اس پر جب ہم افعال اور استعمال کریں گے تو بالکل واضح سمجھ آتا چلا جائے گا. جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس کی یہ باتیں ہوں یا نہ ہوں ویسے آپ کو سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ آگے. یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں وہ تین باتیں. وہ کیا ہیں؟ فا کلمہ، یعنی یہ جو فا عین لام ہے نا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہ جو فا کلمہ ہے، فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع. دیکھیں شروع میں علامت مضارع ہم لگائیں گے. یہ پہلے فعل کو آپ نے اس لحاظ سے دیکھنا ہے، باقی تو پھر گردان بن جائے گی نا. پہلے کو آپ نے دیکھنا ہے. دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ فا کلمے پر علامت سکون. دیکھیں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع، پھر فا کلمے کو سکون کی علامت دے دینی ہے. اور پھر عین کلمے کے اوپر فتحہ. فتحہ کہتے ہیں زبر کو، زبر لگے گی. یفعلو. ٹھیک ہے. اب آگے جو علامت مضارع ہیں اور یہ ہے، یہ تبدیل ہوتی رہیں گی. یہ ہم نے چیک جو کرنا ہے، جو قاعدہ ہے وہ پہلے ہی سیغے پر لاگو ہوتا ہے. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بس تفصیل زیادہ ہے، اتنی زیادہ اصل میں تو لکھنے سے آپ کو سمجھ آئے گی. مضارع سے متعلق چند اہم باتیں نوٹ کریں. وہ کیا ہیں؟ یفعلو. ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی. دیکھیں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. ٹھیک ہے. اچھا لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا. دیکھیں ان 5 جو کیا کہتے ہیں سیگے ہیں نا، 5 سیگے، یہ والے 5 سیگے، ان کے بعد یعنی لام کلمے کے بعد کوئی حرف کا اضافہ نہیں ہوگا. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. دوسری چیز کیا ہے؟ ان کا اعراب پیش، زبر اور جزم سے متعین ہوگا. اچھا ان کا اعراب جیسے اسم کا ہم نے اعراب پڑھا تھا نا، فعل کا بھی ہم اسی طرح اعراب پڑھیں گے. اور وہ جو اعراب ہوگا نا وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کا جو ہے پہلا جو ہوگا وہ ہوگی رفع کی علامت، اور پھر جو دوسری ہوگی وہ نصب کی علامت،
اور پھر جو تیسری ہوگی وہ ہوگی جزم. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے جی مضارع سے متعلق چند اہم باتیں اور نوٹ کر لیں. ان 7 سیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی. اب دیکھیں، فا کلمے سے پہلے علامت مضارع. اب یہ وہ تفاصیل آپ کو بتا رہا ہوں جو میں غیر ضروری سمجھتا ہوں، لیکن کیونکہ سلائیڈز کے اندر آئی ہوئی ہے تو آپ کنفیوز نہ ہوں، میں اس لیے آپ کو بس دکھا رہا ہوں. آگے اس کی پریکٹس جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ بالکل واضح سمجھ آ جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کو اس انداز میں بھی الگ الگ کر کے بتائیں تو سمجھ آتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، مضارع سے متعلق چند اہم باتیں نوٹ کریں. وہ کیا ہیں؟ ان 7 سیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی. لام کلمے کے بعد جو یا اور نون، الف اور نون اور واو نون کا اضافہ ہوگا. دیکھیں، یفعلانی الف اور نون کا اضافہ ہو گیا. اچھا، یفعلون واو اور نون کا اضافہ ہو گیا. اور یہ دیکھیں الف اور نون کا اضافہ یہاں تک آ رہا ہے، اور یا اور نون کا اضافہ ہوا ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، یا نون کا اضافہ ہوگا. پہلا یہ ہو گیا. اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ ہوگا. یہ دیکھیں یہ سارے الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے. اور پھر آگے بات کیا ہے؟ واو اور نون کا اضافہ ہوگا. یفعلون تفعلون، واو نون کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اب آپ کے سامنے آ گیا ہے. ان کا اعراب حرف نون کی موجودگی یا غیر موجودگی سے متعین ہوگا. تو یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو نون ہے نا، یہ نون اعرابی کہلاتی ہے. یہ جتنی بھی نونیں آپ کے نظر آ رہی ہیں سامنے، تو یہ نون اعرابی ہے. اگر نصب کے اندر یا جر میں فیل جائے گا تو یہ نون اعرابی گر جائے، اپنا جزم میں جائے گا تو نون اعرابی گر جائے گی. ٹھیک ہے، اور جو پہلے سیکھے ہم نے دیکھے تھے نا، تو وہ جو ہے ان کے آخری حرف پر یا لام کے اوپر جیسے ہے وہ پیش آئے گی یا زبر آئے گی یا پھر جزم آئے گی. پیش آئے گی تو رفع کی حالت میں ہوگا، اگر زبر آئے گی تو پھر نصب کی حالت میں ہوگا، اور اگر جزم سکون کی علامت لگ جائے گی تو پھر وہ جزم کی حالت میں ہوگا، جیسے ہم اسم کے اعتبار سے دیکھتے تھے جر کی حالت میں. اچھا جی، اب آپ دیکھیں، اب 2 سیغے بچ گئے تھے. وہ کون کون سے ہیں؟ یفعلنا تفعلنا، یہ دونوں سیغے مبنی ہیں. یہ تینوں حالتوں میں شکلاً تبدیل نہیں ہوگے، یعنی شکل ان کی تبدیل نہیں ہوگی، اسی طرح رہیں گے تینوں حالتوں میں. رفع کی حالت میں بھی ایسے رہے گا، نصب کی حالت میں بھی یفعلنا رہے گا، اور جزم کی حالت میں بھی یفعلنا ہی رہے گا. یہ 14 سیغے آپ کے مکمل ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے مضارع مجہول. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تو ہمارے پاس ہے، لیکن آپ کے لیے بڑھ نہ جائے یہ سبق. تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، لیکن ہم انشاءاللہ پھر اس کی کل دہرائی ضرور کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں قواعد جب زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ بہت سارے دماغ میں آئے ہوئے بھی بعد میں چلے جاتے ہیں. تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. درمیان والی جو ہم نے تفصیل پڑھی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں پڑھیں گے. دیکھیں، مضارع مجہول بنانے کے لیے ہمیں پہلے ماضی کے اوزان دیکھنے ہوں گے، یعنی ماضی کے جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے. پھر مضارع کے اوزان ہمیں دیکھنے ہوں گے، ان کو ہم دیکھ لیں گے تو پھر مجہول کا ہم وزن دیکھیں گے، جس کی بنیاد پر، جس کے مطابق ہم پھر اس فعل مجہول کو بھی سمجھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ماضی کے اوزان فعل، فعیل، فعولا، 3 اوزان تھے. پھر ہم نے ماضی مجہول کا ایک وزن پڑھا، فعیلا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مضارع مجہول کا کیا وزن ہوگا؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل، فعیل، فعولا. تو اسی طرح یفعلو، اس کا جو مضارع بنے گا وہ کیا بنے گا؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جو مضارع مجہول کا وزن ہے وہ ایک ہے، اس کا بھی پیٹرن ایک ہے، یفعلو. یفعلو مضارع مجہول کا وزن. اب آپ ذرا دیکھیں
मुजारे में सिर्फ मुस्तकबिल का माना कैसे आएगा, जब सीन जबर साथ शुरू में लगाएंगे या सौफा लगा देंगे। तो ये देखें, मुजारे के अंदर सयश रबू, सयश रबू, सा जब हम साथ लगाएंगे, असल में तो क्या था, यशरबू, और इसका माजी क्या था, शरीबा। शरीबा उस एक मुजक्कर ने पिया, यशरबू वो एक मुजक्कर पीता है या पिएगा। जब शुरू में हम सीन लगा देंगे ना फेले मुजारे से पहले, तो क्या होगा, सयशरबू। सयशरबू का मतलब वो पिएगा, वो सिर्फ आने वाले जमाने के लिए ये मखसूस हो गया। जी आगे आ जाएगी, गर्दान आएगी। ये असल में थोड़ी सी समझाने वाली चीजें चल रही है ना ज्यादा, इस वजह से ये मसला सामने आ रहा है आपको। तो जो ही हम ये समझने वाला प्रोसेस हमारा मुकम्मल होगा, तो फिर आगे गर्दान ही चलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, देखें, सयश रबू वो पिएगा, सीन ने क्या किया, उसको मुजारे यानी मुस्तकबिल के साथ जो है फिक्स कर दिया इसे, यानी मुस्तकबिल के साथ जो है पक्का कर दिया। अब दरमियान में हाल का माना ये नहीं दे रहा। सयशरबु अन करीब वो पिएगा, सौफा, सौफा यशरबु वो अन करीब पिएगा। ठीक है जी, सयशरबु वो पिएगा, सौफा यशरबु वो अन करीब पिएगा। मुजारे में नफी के माना कैसे आते हैं, मुजारे से पहले ला लगा दें, लाम अलिफ ला, तो ये क्या करता है, ये नफी का माना देता है। ला का मतलब नहीं। देखें, ला की कई किस्में हैं, ला की हम तीन चार किस्में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई लाए नाहिया आएगा, बाद में आने वाले फेल को मजजूम कर देगा, ये हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। एक लाए नाहिया होता है और एक लाए नाफिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाए नाफिया सामने आ रहा है, जो कि कोई असर नहीं करता, ठीक है। तो ये लाए नफी हम पढ़ने लगे हैं। तो अभी क्या है, लाए नाफिया, ला अअबुदु, ला अअबुदु मैं नहीं इबादत करता, मा तअबुदून जिनकी तुम जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम सब इबादत करते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे ला ने क्या किया, नफी का मफहूम पैदा कर दिया। तो जब नफी का ला मफहूम पैदा कर रहा हो, तो बाद में आने वाले मुजारे को के एराब पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब नहीं के तौर पर आएगा, तो बाद में आने वाले फेल के एराब पर असर अंदाज होगा और वो मजजूम हो जाएगा। बाद में आने वाला फेल, ला के बाद में आने वाला ये फेल मजजूम हो जाएगा। वो तो हम इंशाल्लाह आगे उसकी तफसील पढ़ेंगे। जी, लफ्जी मानों में डिफरेंस है, वो असल में फ़अला, फ़अइला, फ़अउला की हमने तफसील आगे पढ़नी है। उसमें माजी के हालत में 6 अबवाब में फिर ये तकसीम हो जाते हैं। तो उसके अंदर माना के अंदर बहुत हल्का सा फर्क पैदा होता है। फिर असल में मुख्तलिफ बा अबवाब में से मुख्तलिफ मादे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुख्तलिफ माना देते हैं। तो ये आगे हम इसकी तफसील देखेंगे। फ़अला, फ़अइला, फ़अउला, और इसी तरह यफ़अलु, क्या कहते हैं, यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलु और यफ़अलु। ये इनकी हम जब आगे पढ़ेंगे, यफ़अलु, यफ़अलु और यफ़अलु, ये इनके इनको हम 6 अबवाब में तकसीम कर देंगे आगे। तो माजी भी तकसीम हो जाएगा और मुजारे भी तकसीम हो जाएगा, और फिर हम बाकायदा इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आप देखें, ला अअबुदु नहीं इबादत करता मैं, मा तअबुदून जिसकी तुम सब इबादत करते हो। तो अब आगे हम चलते हैं। बस आप इस वक्त यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि जो मुजारे मजहूल है उसका एक वजन है युफ़अलु,
اور جو ماضی مجہول ہے اس کا ایک ہی وزن ہے فعیلا. تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. اور میرے خیال میں آپ کے پاس تو کاپی کیے ہوئے نوٹس موجود ہوں گے جن پر آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں. اچھا جی، اب دیکھیں آگے ہیں چند مثالیں یہ سمجھنے کے لیے مضارع مجہول کو. تو یہ ہم چند دیکھ لیتے ہیں مثالیں. دیکھیں فَيَقْتُلُونَ، تو وہ، فا کا مطلب تو، یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور وہ قتل ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ مجہول، مضارع مجہول کا معنی آیا ہے یہاں پہ، یقتلون وہ قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حال کا معنی دے رہا ہے، اور یعنی ان کو کیا جاتا ہے قتل، تو یہ مفعول کے طور پر آ گیا جبکہ اس کے اندر فاعل موجود نہیں ہے. اور یہاں پہ پہلا جو فعل ہے اس کے اندر فَيَقْتُلُونَ، پس وہ یا تو وہ قتل کرتے ہیں، اور یقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں. سَتُغْلَبُونَ ان قریب جو ہے وہ جلد جو ہے مغلوب ہوں گے، وَتُحْشَرُونَ اور تم اپنا اور وہ جمع ہوں گے، اِلَى جہنم جہنم کی طرف. نہیں، اب آپ دیکھیں نا جمع آ گیا تو پھر پیش کیسے آئے گی؟ پیش زبر یا جزم آتی ہوتی ہے واحد اسم کے ساتھ، اور جب تثنیہ یا جمع ہو جائے تو پھر اس کے حروف کے ساتھ آپ کو اعراب پتہ چلتا ہے. جی جی، شروع میں تو پیش آئے گی نا، یقتلون، بالکل بالکل. یقتلون کے شروع میں جو ہے، دیکھیں نا آپ اپنے اس وزن کو ذہن میں رکھیں، یقتلو یفعلو، یفعلو سے پھر یفعلانی یفعلون ہو گیا نا، یفعلو سے پھر یفعلانی اور پھر یفعلون، اس طرح جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. اچھا جی، ستغلبون ان قریب یا جلد مغلوب کیے جائیں گے، وَتُحْشَرُونَ اور وہ جمع کیے جائیں گے، وہ سب جمع ہو کیے جائیں گے. اب دیکھیں اِلَى جہنم جہنم کی طرف. اب جہنم اپنا جو ان کو جمع کرنے والا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ستغلبون ان قریب وہ جو ہے مغلوب ہوں گے، تو جو مغلوب کیے جائیں گے تو کرنے والا موجود نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیے جائیں گے. تو یہاں پہ یہ اس فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں. ستغلبون ان قریب وہ مغلوب ہوں گے، وتحشرون یعنی مغلوب کیے جائیں گے، وتحشرون اور وہ جو ہے جمع کیے جائیں گے یا ڈالے جائیں گے، الی جہنم جہنم میں، جہنم کی طرف. یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، فیہا اس میں، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے. لیں جی، میرے خیال میں ہم یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں. یہ جو سلائیڈز ہیں نا، یہ ہم انشاءاللہ کل ان کو، یعنی یہ جو مثالیں ہیں یہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس سے پہلے دوبارہ کیونکہ تازی دہرائی کر کے ان کو جو ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی چلی جائے گی. کیونکہ ابھی کچھ لوگوں کو مشکل کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ قواعد ایک وقت میں کافی سارے اکٹھے ہو گئے. تو آپ نے اپنی حاضری ضرور لگانی ہے، وہ کسی بھی صورت میں نہیں بھولنی. تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.